السلام علیکم ناظرین، میں کراچی میں ہوں. میرے مہمان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں. تعارف کیا میں کرواؤں، ان کا ڈپٹی کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی کے MQM کے، فیڈرل منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز، کراچی کے میئر بھی رہے ہیں اور بہت کچھ. اور آج ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، MQM پالیٹکس کے بارے میں، آگے کیا دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر آپ PhD ہیں یا MBBS؟ MBBS. MBBS. تو یہ آپ میرا غالباً آپ کی عمر کو 50 سال ہوگی مجھے لگتا ہے ایسے. جی ہاں، اباؤٹ ٹو بی ناؤ. آپ جوان لگتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کیونکہ اتنے عرصے سے آپ پالیٹکس میں ہیں. 30 سال سے. ہاں، تو میں بھی فالو کر رہا ہوں آپ کو. تو آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ نے پھر شروع کیا ہوگا اپنا یہ سارا سیاسی رول. میرا کیریئر بھی اور MQM کا کیریئر جو کہ وہ بھی 30 سال سے ہی شروع ہوا ہے، دونوں ایک ساتھ ہی شروع ہوئے. 1979 الطاف بھائی نے 78 میں APMSO بنائی تھی کراچی یونیورسٹی میں، اور ہم نے 79 میں اسے جوائن کیا تھا. میری خواہش تو یہ تھی کہ میں پلاسٹک سرجری میں پوسٹ گریجویشن کروں، لیکن اتنا ہم پالیٹکس میں اس وقت انوالو تھے اور MQM بھی اسی وقت بنی تھی. 86 جب میں نے 84 میں بن گئی تھی اور 86 میں نے پاس آؤٹ کیا. تو اور اسی وقت لوکل باڈیز کے الیکشن ہو گئے. تو پلاسٹک سرجری کرتے کرتے اچانک گراس سرجری اور ایمپوٹیشن میں چلے گئے، سوسائٹی کی اور پالیٹکس کے. اور وہ دن ہے آج کا دن. آج کا دن ہے. نو لوکنگ بیک، پیچھے مڑ کے پھر نہیں دیکھا. اور ظاہر الطاف بھائی نے بھی اس طرح انوالو کیا اور اس طرح تربیت کی. اور مگر کیسے یہ جو فیصلہ کیا کہ ایک MQM جیسی پارٹی بنانی ہے؟ کراچی تو ساری مذہبی پارٹیز کی گرپ میں تھا، تو کیسے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قسم کی ایک سیکولر پارٹی بنائی جائے اور جس کا کانسنٹریشن مہاجرز کے اوپر ہو؟ دیکھیں، ہماری سرشت تو روز اول سے، جب یہ ایک علاقائی پارٹی بھی تھی، تو بائی آر ویری انسٹنکٹ اینڈ نیچر جو ہماری فطرت تھی اس میں ہم اسی وقت سے سیکولر تھے. ہم اعتدال و ترقی پسند جو ہے وہ رجحانات کی بات کرتے تھے اور اسی جو ہے وہ سیاست کے ہم جو ہے وہ حامی تھے. لیکن چونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک ظلم ہے یا ناانصافی ہے، تو اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی گئی تھی. اور شروع میں یہ احساس تھا کہ یہ غالباً سندھ کے شہری علاقوں کا مسئلہ ہے، تو وہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا APMSO. اور پھر ایک ارتقائی عمل تھا، جیسے جیسے آگے بڑھے پورے پاکستان کی جو سیاست کے اسرار و رموز ہیں یا جو وہ جب ساری چیزیں سامنے آتی گئیں، اور پاکستان کی جو ایک ایڈہاگزم ہے پاکستان کی سیاست میں، جب وہ سمجھ میں ساری بات آئی، تو پھر جب لوکل باڈیز کا الیکشن لڑا اور اسی کے فوراً بعد جو کہ ہمارا پہلا الیکشن تھا. اس الیکشن میں کیا what were the results of that election? اٹ واز اے لینڈ سلائڈ، ایک سویپنگ وکٹری تھی. کمال ہے. جھاڑو پھیر دی تھی، اور ایک غیر متوقع طور پر، کیونکہ اسی وقت ایک ہمارے خلاف سب سے پہلا آپریشن ریاستی شروع ہو گیا تھا. مگر یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ روپوشی میں الیکشن لڑا تھا، جو کاؤنسلر کا الیکشن میں نے لڑا تھا. مگر میں دیکھ رہا ہوں ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا. جی ہاں. پیپلز پارٹی کو باہر نکال دیا گیا تھا. جی ہاں. ریلیجس پارٹیز جنرل ضیاء کو سپورٹ کر رہی تھی. جی ہاں. اور آپ لوگ ایک نئی پارٹی لے کے آئے اور جنرل ضیاء کی جو کنسٹیٹیوئنسی تھی، جو ریلیجس پارٹیز تھی کراچی میں، اس کو سویپ اسائڈ کر کے آپ نے ان کی جگہ لے لی. جنرل ضیاء میرے خیال میں اس بات کو ریئلائز کر گئے تھے. پہلے وہ یہ سمجھے کہ یہ صرف اینٹائی پیپلز پارٹی کوئی فورس ہے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایسی سیاسی قوتوں کی طرف سے جو ہے وہ صرف نظر کی جائے، اور جن قوتوں کو بہت زیادہ عوامی تائید والی سیاسی جماعت سمجھا جائے تو توپوں کا سارا رخ اسی کی طرف ہو. تو میں مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا توپوں کا رخ، اور ہمیں ان کی اسی جو ہے وہ اس کا موقع مل گیا اور ہم اسٹیبلش کر گئے. لیکن انہوں نے بہت جلدی ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ تو پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ خطرناک ایک سیکولر، ماڈریٹ، پروگریسو اور لبرل فینومینا ہے. مگر MRD موومنٹ 1983 میں جب ہوا، لانچ ہوا تھا، اس میں بھی آپ کا ایک رول تھا، جو کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، اور میں اس وقت خود مانیٹر کر رہا تھا سچویشن، کہ اس میں آپ کی پارٹی کا رول واز ویری پرو ضیاء، اینٹی PPP. ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا. جو USM ایک یونائٹڈ نیشنل ایک موومنٹ کوئی بنی تھی اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف، جب تک جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں الیکشنز ہوتے رہے، تو APMSO نے اپنے ابتدائی الیکشن شروع میں انڈیپینڈنٹ لڑے. لیکن جب اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ
ان کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، اور یہ اب ایک نیا فینومینا ہے، اس کو نہ روکا گیا تو ہم پہ شب خون مارا گیا، ہمیں تعلیمی اداروں سے باہر نکال دیا گیا، تو پھر ہم نے جو اپنے نیچرل جو الائز ڈھونڈے وہ پروگریسو پارٹیوں میں ڈھونڈے، اور پی ایس ایف کے ساتھ، این ایس ایف کے ساتھ، لبرل کے ساتھ اور یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ساتھ جو ہے این ای ڈی اور کراچی یونیورسٹی میں ہمارے الائنسز بنے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اگر اس کو جو ہے وہ سیاق و سباق سے صحیح طرح سے نہیں دیکھیں گے تو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح سمجھیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ ہماری جو اٹھان تھی یا جو ہم منظر عام پر آئے وہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور ان کی ساری توجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھی، تو بائی ڈیفالٹ ہمیں موقع مل گیا، بائی ڈیزائن ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، نہ ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہیں پیٹرنیج دی، نہ جو بریف کیس ہمارے پاس بعد میں بھی بھیجے گئے۔ الطاف بھائی نے، اور وہ بات ریکارڈ پر ہے، اب حمید گل سے پوچھ لیجئے، وہ عباسی ہاسپٹل میں الطاف بھائی کے پاس وہ بریف کیس لائے تھے، الطاف بھائی نے کبھی بھی کسی بریف کیس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مجھے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید ضیاء الحق صاحب کا کوئی ہاتھ تھا، انکریج کیا آپ کو، الطاف بھائی کو، کہ پارٹی بنائیں، مگر اس کے بعد پارٹی کی اتنی قوت اپنی خود ہو گئی کہ پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ ہوں گے ضیاء الحق صاحب مگر ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، پھر آپ آزاد ہو گئے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اس فنومینا کا شروع میں نوٹس نہیں لیا، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، اگر ایک اور پارٹی آ رہی ہے جس کا ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، ایک ریجنل بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، تو یہ تو اور زیادہ ان کے لیے بہتر تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہتر تھا کہ سارے صوبوں کو بھی آپس میں الجھا کے رکھا جائے، متصادم رکھا جائے، اور پھر سندھ کے اندر بھی ایک پہلے سے ڈیوائیڈ تھی جو کہ رورل اور اربن سندھ کی تھی، اور یہ 70s سے چلی آ رہی تھی کانشیسلی، ایڈمنسٹریٹولی سندھ میں ایسا تھا، تو بہت آسانی کے ساتھ اس موومنٹ کا بھی اگر ہم چاہیں گے تو رخ اس کی طرف کر دیں گے، تو یہ وہ اپنے گمان میں وہ ایسا محسوس کرتے تھے، لیکن ہمیں شعوری طور پر پہلے دن سے پتا تھا کہ ہم ایک مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ فینومینا ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کھڑے اور کھڑے رہیں گے، اور ہم نے اسی لیے اپنے ابتدائی مراحل میں دیکھے نا، جب ہم نے 8 اگست جب ہم نے اے پی ایم ایس او نے سب سے پہلے اپنی قوت کا ایم کیو ایم نے مظاہرہ کیا، 84 میں ایم کیو ایم بنتی ہے، 78 میں اے پی ایم ایس او بنتی ہے، 6 سال، اور ہم نے 86 کے اندر یعنی 8 سال میں ہم نے نشتر پارک میں جو ہے وہ اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، وہ اس نے آنکھیں پھر کھول لی تھی، اور جب ہم اپنی دوسری طاقت کا مظاہرہ حیدرآباد میں کر رہے تھے تو پھر ڈرگ مافیا کو جو ہے وہ امپلائی کیا گیا، اور ہمارے جو جلوس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور یہ باور کرایا گیا کہ یہ گویا کہ جو ہے وہ کوئی ایتھنک رائٹس ہو گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اردو بولنے والے سندھیوں اور ہمارے پختون بھائیوں کے درمیان، پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا، پھر ایک پنجابی پختون اتحاد بنایا گیا تھا، لیکن ہم نے اپنے تدبر سے، اپنی سیاسی حکمت عملی سے جو ہے وہ اس فنومینا کے ساتھ جو سیاسی مقابلہ کیا، اور انتخابات کے ذریعے اسے جو ہے وہ 85 کے انتخابات میں آپ نے حصہ لیا؟ نہیں، ہم نے سب سے پہلے 86 کے لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لیا، 85 میں آپ نے نہیں لیا تھا اس وقت، اور میں بلا مقابلہ، اور حیدرآباد کے میر آفتاب شیخ بلا مقابلہ منتخب ہوئے جنوری 1988 میں، اور پھر 88 میں جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو پھر ہم نے مزید جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، پھر 90 میں تو کراچی کے جو یہاں پختون اور پنجابی ایلیمنٹ تھا انہیں بھی یقین ہو گیا کہ کوئی ہم کسی امتیاز کے لیے، یا کراچی کے جو فیبرک ہے، یا یہاں جو لسانی ہمانگی ہے، کثیر السانی اکائیاں رہ رہی ہیں، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو اصل میں اس سسٹم سے لڑنے جا رہے ہیں جس نے جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ 60 سالوں سے بلا شرکت غیر ملک کے اقتدار، وسائل اور اس اختیارات پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو یہ جب لوگوں کو سمجھے تو ہماری کچھ سیٹیں پھر اپنے پنجابی پختون بھائیوں کی مرہون منت، جو 90 میں ہم نے ایک سیٹ تو ان کے تعاون سے ہم نے جو ہے وہ جیتی تھی۔ ناظرین اب ایک بریک لیتے ہیں، پھر پلیز اسٹے ود اس۔